السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نیکی جو انسان کو دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہے اور آخرت میں بھی فائدہ دیتی ہے، اس نیکی کا ذکر آپ کے ساتھ کرنے لگا ہوں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور دوسروں تک شیئر بھی کیجیے گا تاکہ اس نیکی کا ذکر ہر طرف پہنچے۔ تو یہ کہانی بندہ محمد بشیر کی ہے، جو ایک سرکاری دفتر میں ملازم تھا۔ نائب قاصد کا اس کا عہدہ تھا، اور نائب قاصد کی ڈیوٹیوں میں کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے اسے چیئرمین کے آنے سے پہلے دفتر میں آنا پڑتا تھا۔ دفتر میں آ کر وہ اے سی آن کرتا تاکہ چیئرمین کے پہنچنے سے پہلے کمرہ ٹھنڈا ہو جائے۔ اگر سردی ہے تو وہ ہیٹر آن کرتا تاکہ چیئرمین کے آنے سے پہلے کمرہ گرم ہو جائے۔ چیئرمین آتا تو اس کو گاڑی سے ریسیو کرتا، اس کی ڈگی سے بریف کیس نکالتا، اس کو باعزت طریقے سے ویلکم کر کے آفس تک لے کے آتا۔ اس کے بعد چیئرمین کے بیٹھنے سے پہلے اس کا کوٹ بھی اتارتا۔ کوئی مہمان آ جاتا تو اس کی بھی خاطر تواضع وہی کرتا۔ ایون کہ واش روم میں چیئرمین کے لیے تولیہ، ٹوتھ پیسٹ، برش اور ڈسٹ بن خالی کرنے تک کا جتنا بھی کام تھا وہ سب کا سب بندہ محمد بشیر ہی کرتا تھا۔ اس کے بعد جو فائلز چیئرمین کے آفس سے ڈی جی آفس میں جاتی، ڈی جی آفس سے وہ فائلز اکاؤنٹ آفس میں جاتی، اور واپس چیئرمین کے آفس میں آنے تک کا جتنا بھی مرحلہ تھا وہ بھی سب ذمہ داری بندہ محمد بشیر کی تھی۔ اب بندہ محمد بشیر صرف چیئرمین کے آفس تک محدود نہیں تھا۔ جس وقت چیئرمین رخصت ہوتا، چیئرمین کو کوٹ پہنا کر اس کو گاڑی تک رخصت کر کے اپنی نگرانی میں دفتر کو لاک کروا کے اب بندہ محمد بشیر چیئرمین کی بیوی کی خدمت میں لگ جاتا۔ چیئرمین کی بیوی کو کیا چاہیے اس کی ارینجمنٹ کرنا، چیئرمین کی بیوی نے سبزی منگوانی ہے تو اس کا ارینجمنٹ کرنا، چیئرمین کی بیوی کا جوتا خراب ہے تو اس کو ٹھیک کروانا، چیئرمین کی بیوی نے پارلر جانا ہے تو اس کا بھی ارینجمنٹ بندہ محمد بشیر کو ہی کرنا پڑتا۔ یہ سب ڈیوٹیاں کرنے کے بعد بندہ محمد بشیر کو صرف اور صرف 8,000 روپے ماہانہ ملتے تھے۔ اتنے سارے فرائض کے ساتھ ساتھ بندہ محمد بشیر کی زندگی میں ایک اور فرض تھا، اور وہ فرض اس کی ماں تھی، جو کہ بوڑھی بھی تھی اور بیمار بھی تھی۔ اس کی ماں نے اس کو بہت محنت سے، مشقتوں سے لوگوں کے گھر میں کام کر کے پالا تھا، اور بچپن سے ہی جب اس کی ماں اس کو اپنے گود میں کھلاتی تو وہ یہی بات کہتی کہ میرا بیٹا مجھے حج کروائے گا، میرا بیٹا مجھے مکہ مدینہ دکھائے گا۔ اب بندہ محمد بشیر چونکہ بچپن سے ہی یہ بات سن کر جوان ہوا تھا، اور اس کے بعد اس نے ایک مولوی صاحب سے بچپن میں ہی یہ بات سن لی تھی کہ اپنی ماں کی خدمت کرنے والا دنیا میں بھی پھل پاتا ہے اور آخرت میں بھی پھل پاتا ہے۔ تو وہ جو چھوٹا سا بیج مولوی صاحب کی وجہ سے اس کے دل میں لگ گیا تھا نا، اب وہ بیج ایک تناور درخت بن چکا تھا۔ بندہ محمد بشیر کی آمدن تو کم تھی، لیکن اس کی ماں کی یہ خواہش کہ وہ اسے حج کروائے گا، وہ اس خواہش کو پورا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، اور اس وجہ سے بندہ محمد بشیر نے شادی بھی نہیں کی تھی، کہ وہ یہ سوچتا تھا کہ میں اگر شادی کروں گا تو میری ماں کا حج نہیں ہوگا۔ اس لیے پہلے وہ اپنی ماں کو حج کروانا چاہتا تھا، اور اس کے بعد وہ شادی کے بارے میں سوچنا چاہتا تھا۔ جیسے تیسے بندہ محمد بشیر اپنی تھوڑی سی آمدن میں سے 1,500 روپیہ ہر مہینے اپنی تنخواہ سے بچا لیتا۔ اب اس 1,500 کو جمع کرتے 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 اس کو 10 سال گزر گئے۔ 10 سال کے طویل عرصہ میں بندہ محمد بشیر نے اپنی ماں کے لیے حج کے پیسے اکٹھے کر لیے، اور یہ ایک خوشی کی بات تھی۔ اب وہ بہت شوق سے حج درخواست جمع کروانے کے لیے چلا گیا، لیکن جب وہاں پر وہ پہنچا تو ایک اور قیامت جو بندہ محمد بشیر پر ٹوٹی کہ ماں تو بغیر محرم کے حج کر ہی نہیں سکتی۔ یہ ایک نیا پرابلم تھا۔
اب اس پرابلم کے حل کے لیے بندہ محمد بشیر کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اس کے لیے اپنی بھی درخواست جمع کروا سکتا. بندہ محمد بشیر بہت زیادہ پریشان ہو گیا اور گلیوں میں ٹکریں مارتا پھرتا تھا اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا تھا کہ یا اللہ میرے لیے کوئی اسباب پیدا کر دے کہ میں اپنی ماں کو حج کروا سکوں. ابھی اسی اثناء میں بندہ محمد بشیر کبھی اس سے کبھی اس سے پیسے مانگ رہا تھا، لیکن پیسے ملنے کی کہاں توقع تھی. جس آدمی کی تنخواہ 8,000 روپیہ ہو اسے کوئی بھی پیسے نہیں دیتا کہ کیسے یہ واپس کرے گا، اور پھر اس کو چاہیے بھی 2 لاکھ روپیہ. تو ایسا تو ممکن نہیں تھا. تو بندہ محمد بشیر کوشش تو بہرحال کر رہا تھا. اسی اثناء میں بندہ محمد بشیر کا ایک کولیگ جس کا نام محمد نعیم تھا، اس کا بیٹا چھت سے گرا اور اس کا سر پھٹ گیا. وہ پھٹا اتنا کہ ڈاکٹرز نے اسے جواب دے دیا. اس کا صرف علاج آپریشن تھا جو کہ کروانے کے لیے محمد نعیم کے پاس پیسے نہیں تھے. آخر وہ بھی نائب قاصد تھا تو 8,000 اس کی بھی تنخواہ ہوگی. اب محمد نعیم کو یہ بات تو پتہ تھی کہ بندہ محمد بشیر کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ اس سے وہ اپنی ماں کو حج کروانے کا خیال رکھتا ہے، اور وہ ان دنوں لوگوں سے پیسے مانگ بھی رہا تھا. تو اس کو یہ پتہ تھا کہ اس کے پاس پیسے آئیں گے نہیں، اور یہ جو اس کے پاس پیسے پڑے ہیں ابھی یہ اس کے کسی کام کے نہیں. تو محمد نعیم بندہ محمد بشیر کے پاس پہنچ گیا. اب وہ بندہ محمد بشیر کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے اور رو رہا ہے، اور یہی بات ہے کہ بھائی میرا بیٹا مر جائے گا، آپ کی بہت مہربانی ہے، آپ 2 لاکھ روپیہ مجھے دے دو. اب بندہ محمد بشیر ایک عجیب سے مخمصے میں پھنس گیا. کیا کرے گا؟ اپنی ماں کو حج کروائے گا جو کہ وہ نہیں کروا سکتا. محرم کے بغیر ماں حج نہیں کرنے جا سکتی، اور ادھر ایک انسان کی جان ہے جس کو بچانا بھی ضروری ہے. تو بندہ محمد بشیر نے آخر کار یہ فیصلہ کیا کہ اس نے اپنی رقم جو تھی وہ اپنے دوست کو دے دی. میرے بھائیوں کبھی یہ بات سوچ کر دیکھیں کہ آپ نے 10 سال کے عرصہ دراز میں ایک رقم اکٹھی کی ہو اور پھر آپ کا وہ مقصد پورا نہ ہوتا ہو. جب وہ مقصد بھی پورا نہ ہوتا ہو اور پھر اس رقم کی ضرورت کسی اور کو پڑ جائے تو دل پہ پتھر رکھ کر فیصلہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. بندہ محمد بشیر نے وہ 2 لاکھ روپیہ اپنے دوست کے بیٹے کی جان بچانے کے لیے دے دیا. محمد نعیم نے اپنے بیٹے کا علاج کروایا، بحمدہ تعالیٰ اس کا آپریشن اچھا ہو گیا اور اب وہ ٹھیک ہو گیا. بندہ محمد بشیر اس کو پیسے دینے کے بعد مسجد میں گیا، نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کی کہ میرے اللہ تو جانتا ہے میں اپنی ماں کی خدمت میں یہ پیسے اکٹھے کر رہا تھا، لیکن اب وہ پیسے میرے ہاتھ میں نہیں ہیں. تو جانتا ہے کہ میں نے تیرے ایک بندے کی مدد کی ہے، تو اب تو ہی کارساز ہے. اب تو میری ماں کو یا تو صبر دے دے یا پھر حج کے لیے کوئی انتظام فرما دے. میری ماں ساری زندگی یہ بات کہتی رہی کہ محمد بشیر مجھے حج کروائے گا، لیکن آج محمد بشیر کے پاس اتنی استطاعت نہیں کہ وہ اپنی ماں کو حج کروا سکے. اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا کی اور دعا کر کے گھر آ گیا. اب جب وہ گھر آ گیا تو ایک اطمینان کی کیفیت تھی، ایک سکون تھا جو اس کے دل میں تھا. خیر رات کو وہ سو گیا. جب صبح اٹھا اور صبح جب اپنے آفس پہنچا تو وہاں پر ایک نئی خبر سننے کو ملی. وہ کیا تھی کہ گورنمنٹ نے ان کے آفس کے لیے 2 حج کے ٹکٹ اناؤنس کیے تھے، اور وہ جو 2 حج کے ٹکٹ تھے وہ قرعہ اندازی کے ذریعے نکلنے تھے. اب قرعہ اندازی میں ایک نام محمد بشیر کا نکل آیا اور دوسرا نام محمد نعیم کا نکل آیا.
محمد نعیم ابھی ہاسپٹل میں تھا، اس کو پتہ چلا کہ حج کے لیے میرا نام نکلا ہے، تو وہ باغا باغا آفس آیا اور آ کے اس نے چیئرمین کے پاس بیٹھ کر حج کے پیسے جمع کرنے سے لے کر اس کے بیٹے کو حج کے پیسے دینے تک سارا قصہ سنایا، اور اس نے کہا کہ یہ جو میرے حج کے پیسے آئیں گے، جو مجھے حج کروایا جائے گا، میری یہ گزارش ہے کہ آپ یہ حج بندہ محمد بشیر کی والدہ کو کروا دیں۔ اب چیئرمین اس کی باتیں سن کر رو پڑا اور اس نے اس کو کہا کہ تم ایک درخواست لکھو اور اس میں یہی بات لکھ دو تو میں اس درخواست کی منظوری کروا لوں گا۔ محمد نعیم نے درخواست لکھی، چیئرمین کو دے دی۔ چیئرمین نے صرف 2 دن کے اندر اندر اس درخواست کی منظوری محمد نعیم کی بجائے بندہ محمد بشیر کی والدہ کے نام کروا دی۔ اب یہ ایک خوشی کا سما تھا، خوشی خوشی بندہ محمد بشیر اپنی ماں کو لے کر اللہ کے گھر پہنچ گیا۔ اب چونکہ ماں بوڑھی تھی اور کمزور تھی اور بیمار تھی، اس کی وجہ سے بندہ محمد بشیر نے اپنی ماں کی وہاں پر بہت زیادہ خدمت کی اور ہر رکن اس کو اٹھا کر کندھوں پہ بٹھا کر ادا کروایا۔ وہاں پر ایک فیملی تھی، ایک میاں بیوی جو کہ حج کرنے کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے بندہ محمد بشیر کی اس خدمت کو دیکھ کر اس کی ماں سے بات کی اور وہاں پر ہی انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ محمد بشیر کو دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اب جب وہ لوگ پاکستان پہنچے تو 2-3 مہینے کے اندر اندر بندہ محمد بشیر سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ اب بندہ محمد بشیر کی شادی ہو گئی، باپ نے اپنی بیٹی کو اور کچھ دیا نہ دیا، اس نے اپنی بیٹی کو ایک 10 مرلے کا مکان دے دیا۔ اب محمد بشیر گورنمنٹ کا کوارٹر چھوڑ کر اس گھر میں شفٹ ہو گیا۔ اب اس کی بیوی پڑھی لکھی بھی تھی اور سمجھدار بھی تھی۔ اس نے گھر میں 10 مشینیں رکھی، سلائی مشینیں، اور گلی محلے سے لڑکیاں اکٹھی کر کے ایک چھوٹا سا بوتیک بنا لیا۔ آج بندہ محمد بشیر ملک محمد بشیر بن چکا ہے، اور ملک محمد بشیر اس بوتیک کو بڑھاتے بڑھاتے آج ایک بہت بڑے بوتیک کا مالک ہے، اور اس نے اپنے ذمے جو کام لے رکھا ہے کہ 10 ایسے لوگ جو حج کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، ہر سال بندہ محمد بشیر ان کو حج کرواتا ہے، اور یہ سعادت اس کو ماں کی خدمت کرنے سے ملی۔ وہ لوگ جو اپنی ماؤں کی خدمت نہیں کرتے، ماں کوئی بات کہے تو اس پر غصے کا اظہار کرتے، اس پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، میری ان سے ہاتھ جوڑ کے گزارش، اپنی ماں کی خدمت کرے، اس کا بہت بڑا پھل ملے گا۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ میرے لیے دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔